بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نگر میں خوش آمدید۔ ناظرین کرامی، آج ہم ان نبی کی بات کریں گے جن کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام 3882 قبل مسیح دجلہ فرات کے درمیانی علاقہ فرات میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لمک بن متوشع ہے اور والدہ کا اسم گرامی سنہا بنت انوش ہے۔ آپ کا اصل نام لشکر تھا اور اس کے علاوہ کنیت نوح ہے، اور القابات میں ابو البشر، آدم ثانی اور شیخ الانبیاء تھے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی ساری قوم بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 450 سال تک تبلیغ کی، مگر صرف 40 یا 80 افراد ہی ایمان لائے، اور آپ اس تبلیغ کے سلسلے میں بڑے ہی مایوس ہو چکے تھے۔ آپ کی قوم آپ کو بار بار جھٹلاتی اور طرح طرح کی اذیتیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے آپ سخت دل برداشتہ ہوئے تو آپ ہی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں آپ کی قوم پر پانی کے طوفان کی شکل میں عذاب آیا، جس سے ساری مخلوق ہلاک ہو گئی۔ اب دنیا میں آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے شمار ہوتی ہے۔ ان کے اہم بیٹوں کے نام حام، حبام اور یافت تھے، جبکہ چوتھا بیٹا طوفان آب میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ناظرین کرامی، یہ واضح رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل کنبہ میں ان کی بیوی وائلہ اور ان کا بیٹا یام نافرمانی اور کفر و نفاق کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں ان کی قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب آیا، جس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک کشتی تیار کی، جس کے اندر ان کے تمام پیروکار، جن کی تعداد 40 یا 80 بتائی جاتی ہے، اور جملہ جانوروں کے جوڑے سوار کیے گئے، جس کی وجہ سے وہ طوفان سے بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان 40 دن یا 60 دن تک رہا۔ اس دوران ہی باقی ساری مخلوق ہلاک ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے حامی کشتی میں ہی سوار تھے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی کشتی کوہ جودی کے مقام پر آ کر رکی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے سارا پانی چوس لیا، اور پانی خشک ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ خشکی پر اتر آئے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 50 سال یا 60 سال تک زندہ رہے، اور وہ برابر اپنے پیروکاروں کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک منتخب انسان تھے جن کا انتخاب خالق حقیقی کی طرف سے ہو چکا تھا۔ ان کی شخصیت بھی حکومت و اقتدار کے بچھونے پر نظر آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی تبلیغ کی، مگر قوم بت پرست ہونے کی وجہ سے اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہی، لہٰذا قوم پانی کے طوفان سے غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے حامیوں کے ساتھ زندہ بچے، اور انہوں نے طوفان کے بعد 50 یا 60 سال کی عمر پائی۔ اس طرح ان کی کل عمر 1000 سال یا 1010 سال ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کے علاقے میں وفات پائی اور بیت المقدس میں ہی دفن ہوئے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر نبی و رسول تھے اور دنیا میں پہلے رسول مقرر ہوئے۔ آپ نے کوہ جودی پر مسجد تیار کروائی اور سمائن آبادی قائم کی۔ ناظرین کرامی، اوج بن انق کا واقعہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جوڑا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ یہ واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق، جو کہ ان کی قوم کا ایک لہیم و شہیم اور بہت طاقتور شخص تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو دریائے نیل سے درخت کاٹ کر لانے کے لیے کہا، اور اس کے بدلے میں اس کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کا وعدہ کیا، مگر اس شخص کی خوراک بہت زیادہ تھی۔ ایک غریب آدمی سے اس کے پیٹ کو بھرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک مہینے کی خوراک اکیلا ہی کھا جاتا تھا اور پھر بھی بھوک چلاتا رہتا۔ پیٹ بھر کر کھانے کا وعدہ سن کر اوج بن انق بڑا خوش ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی خاطر دریائے نیل سے درخت کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور وہ دریائے نیل سے درخت کاٹ کر لے آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے درخت کو پھینکنے کے معاوضے کا طلبگار ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو جو کی 3 روٹیاں کھانے کو دیں۔ وہ اتنی قلیل سے خوراک کو دیکھ کر بڑا مایوس اور حیران ہوا، اور کہنے لگا، اے نوح، میں تو 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا جاتا ہوں،
بھلا ان 3 روٹیوں سے میرا کیا بنے گا؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اوج بن انک، تو بسم اللہ پڑھ کر یہ 3 روٹیاں کھانا شروع کر، انشاءاللہ تیری بھوک مٹ جائے گی اور 3 روٹیاں بھی تجھ سے کھائی نہیں جائیں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اس نے بسم اللہ پڑھ کر ان 3 روٹیوں کو کھانا شروع کیا، لیکن ابھی اس نے دوسری روٹی ختم نہ کی تھی، اس کی بھوک ختم ہو گئی اور اس نے کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور روٹیاں اس کے کھانے سے بچ گئیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کی برکت سے ایک قلیل سا کھانا بسیار خور شخص کے لیے کافی ہوا، مگر پھر بھی کھانا بچ گیا۔ اور ناظرین کرامی یاد رہے، یہ واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جوڑا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کر لی تو عذاب کے آنے میں کچھ ایام باقی تھے، لہٰذا کشتی کھڑی رہی تو ایک مردود شخص نے موقع پا کر اس کے اندر پاخانہ کر دیا، جس کو کسی نے منع نہ کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا دیکھی کشتی کے اندر پاخانہ کرنا شروع کر دیا، جس سے کشتی بھر گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو ان کو بڑا صدمہ ہوا اور پریشان ہو گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے، غم نہ کر، تو اب تماشا دیکھ۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں خارش کی وبا پھیل گئی، جس سے قوم کے افراد بڑے پریشان ہو گئے۔ تو ایک دن ایک آدم رفع حاجت کے لیے کشتی میں آیا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گندگی میں گر گیا، اور وہ گندگی سے بری طرح لتھڑ گیا اور بمشکل ہی باہر نکلا۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس کی خارش ختم ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا، تو اس نے اپنی قوم میں اس بات کا چرچا کیا۔ تو وہ لوگ جو خارش کی وجہ سے بڑے ہی پریشان تھے وہ بھی کشتی کی طرف دوڑے اور کشتی سے بول و براز نکال کر اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ اس طرح انہوں نے کشتی سے سارا بول و براز نکال کر اپنے جسموں پر مل لیا، حتیٰ کہ انہوں نے پانی ڈال کر کشتی کو بالکل صاف کر دیا اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے قابل استعمال ہو گئی۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا باکمال معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے بغیر اجرت بول و براز سے بھری ہوئی کشتی کو صاف کرا کر قابل استعمال بنوا دیا، جس پر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ علیہ السلام نے کشتی کو طوفان کے دوران اپنی اور اپنے حمایتوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے مقربین کی غیبی امداد کرتا ہے جس کا کسی کو کوئی علم تک نہ ہو۔ ناظرین کرامی، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجا کیے جانے والے بتوں کے نام بتائے دیتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ود، جو کہ مرد کی شکل کا تھا، دوسرے نمبر پر سوات، جو کہ عورت کی شکل کا تھا، تیسرے نمبر پر یغوث، شیر کی شکل کا تھا، چوتھے نمبر پر یعوق یعنی گھوڑے کی شکل کا تھا، اور آخری 5ویں نمبر پر نصر گدھ کی شکل کا تھا۔ ناظرین کرامی، اسی طرح کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کی تاریخ کو جاننے اور سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔